ویڈیو میں آپ کو عمرہ کرنے کی مکمل تفصیل دوں گا کہ عمرہ کیسے کیا جاتا ہے، وہ بھی وہاں پہ حرم شریف میں جا کر لائیو ویڈیو کر کے آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ حرم شریف کا حدود ہے، باہر والا حصہ جو آپ ستون دیکھ رہے ہو اس کے اس طرف حرم شریف ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو احرام باندھنا ہوتا ہے۔ احرام باندھنے کے آپ کو 2 رکعت نفل پڑھنی پڑتی ہے اور پھر یہ نیت دہرانی ہوتی ہے، اللہم لبیک عمرتن، یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ احرام کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ جب آپ احرام باندھنے کے بعد نیت کرتے ہیں اللہم لبیک عمرتن، اس کے بعد آپ کو جب تک آپ کعبہ شریف کے سامنے نہیں آتے تو تب تک آپ کو تلبیہ پڑھنا پڑتا ہے، یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کلمات آپ کو دہرانے پڑتے ہیں جب تک آپ کعبہ شریف کے حدود میں نہ آ جائیں۔ باب الملک فہد گیٹ سے اندر جاؤں گا، تو پہلی بار اگر آپ آ رہے ہو تو اندر جاتے ہی تھوڑی نظریں نیچے کر لے، اور جیسے ہی کعبے پہ پہلی نظر پڑے تو خوب ڈھیر ساری دعائیں کرے، کیونکہ کعبے پہ پہلی نظر پڑتے ہی جو دعائیں کی جاتی ہے وہ اللہ پاک قبول کر لیتے ہیں۔ ابھی یہ کعبہ شریف ہمارے بالکل سامنے ہی ہے، تو ادھر سے جاتے ہی جب آپ کو کعبہ شریف دکھے تو بہت سی دعائیں کریں۔ دعا کے بعد ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ طواف کرنا پڑے گا۔ جب میں قریب پہنچوں گا تو تب آپ کو بتاؤں گا کہ طواف کس طرح کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ابھی ہم کعبے کے بالکل گراؤنڈ والے فلور پہ پہنچ گئے۔ ادھر سے آپ اپنے لیے خوب دعائیں کر کے پھر طواف سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ طواف شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو چند باتیں بتاؤں گا۔ ایک نمبر یہ کہ طواف 7 چکروں میں ہوتا ہے، مطلب آپ کو 7 چکر لگانے پڑیں گے۔ اب مرد حضرات کے لیے پہلے جو 3 چکر ہے وہ تھوڑا زور سے مطلب اکڑ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، اور باقی جو 4 ہے وہ سلو کر کے کرنا پڑتا ہے۔ طواف کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے طواف کرنے سے پہلے ایک چیز ذہن میں یاد رکھیں کہ آپ باوضو ہو، آپ کا وضو ہونا لازمی ہے۔ اور دوسرا، جیسے آپ طواف سٹارٹ کریں گے تو آپ کا دایاں ہاتھ جو ہے، جس طرح آپ حاجیوں کو دیکھ رہے ہو جو عمرہ کر رہے ہیں حاجی صاحبان، تو اس کا رائٹ ہینڈ جو ہے وہ ننگا ہے، رائٹ ہینڈ جو ہے وہ باہر رہے گا اور لیفٹ ہینڈ احرام میں ہوگا۔ آپ کا لیفٹ ہینڈ کعبے کی طرف ہوگا اور رائٹ ہینڈ دوسری طرف، اور چکر جو ہے آپ کو گھڑی کے الٹے سمت لگانی پڑے گی، یعنی کہ اینٹی کلاک وائز، یعنی آپ کو کلاک وائز نہیں گھومنا، گھڑی کی سمت نہیں چلنا، گھڑی کے الٹے سمت میں آپ کو طواف کرنا ہوتا ہے۔ آپ طواف سٹارٹ کریں گے۔ طواف کہاں سے سٹارٹ کریں گے؟ طواف ہمیشہ حجر اسود سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ حجر اسود کعبے کے اس کارنر پہ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہو اس ڈیزائن سے آپ کو سٹارٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کو حجر اسود نہیں دکھ رہا، کیونکہ حجر اسود پہ بہت رش ہوتا ہے، لوگ اس کو بوسہ دیتے ہیں، تو اگر آپ کو بھی بوسہ دینے کا موقع ملے تو پہلے بوسہ لے کے سٹارٹ کر لے، اور اگر موقع نہیں ملتا تو اس پلر کو آپ پہچان لیں، اس کا ڈیزائن الگ ہے اس کارنر کا، اور دوسرے کارنر کا الگ ہے، ہر کارنر کا الگ الگ ڈیزائن رکھا گیا ہے تاکہ لوگوں کو پہچاننے میں آسانی رہے۔ تو یہ جو ڈیزائن ہے اس سے بھی آپ پہچان کر سکتے ہو اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسری پہچان یہ ہے کہ آپ کو یہ گرین لائٹ دیکھیں گی، جدھر آپ کو یہ گرین لائٹ دکھے تو یہاں سے آپ
طواف سٹارٹ کر سکتے ہو۔ یہ حجر اسود کے سمت یہ لائٹ لگی ہوئی ہے۔ اب کرنا کیا ہے، جب اس لائٹ کے قریب پہنچو تو آپ کو یہ کعبے کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ پڑھنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اور طواف سٹارٹ کر دینا۔ طواف کے دوران آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہو۔ اب ہم کعبے کے دوسرے کارنر پہ پہنچ گئے۔ تو یہ اب ہم کعبے کے تیسرے کارنر پہ پہنچ گئے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا طواف جو ہے وہ حجر اسود سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ جب آپ اس کارنر پہ آئیں گے، اس کارنر پہ آپ اگر اس کارنر کو دیکھیں تو اس پہ کچھ نہیں ہے، اور اس کارنر میں پورا ایک لائن لگایا ہوا ہے۔ اس ایریا کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ اس کے کارنر کو برش ہے اس لیے نہیں دکھ رہا، تو رکن یمانی پہ اگر آپ آتے ہو اور آپ کو چومنے کا موقع ملے تو چوم لیں، اور اگر آپ اس کو چوم نہیں سکتے تو پھر ایسے ہی گزر جائے۔ اور اس کے بعد حجر اسود تک یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ یہ رکن یمانی سے حجر اسود تک جو کہ دوسرے کارنر میں ہے جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا، یہاں پہ آپ نے یہ کلمات بولنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ یہ کلمات پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو جب تک حجر اسود نہیں آتا آپ کو یہ کلمات بولنے ہوتے ہیں۔ اب یہ حجر اسود کے قریب آ گئے، یہ لائٹ مجھے نظر آ گئی۔ اب یہاں پہ بولنا ہے دوبارہ، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا رک سکتے ہیں تو رکے، اگر رک نہیں سکتے تو خیر ہے، بس 1-2 سیکنڈ کے لیے بھی رک کے یہ کلمات پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر، تو ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر آپ کو چونے کا موقع ملے تو آپ ہونٹوں سے اس کو چوم سکتے ہیں۔ حجر اسود جو کہ جنت کا پتھر ہے، جنت سے آیا ہے، تو اس کو اگر آپ چومیں گے تو وہ آپ کے سارے گناہ چوس لیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ اس کو چھو نہیں سکتے، ہاتھ سے چھو سکتے ہیں تو پھر آپ اپنے ہاتھ کو چوم لیجئے۔ اگر آپ کے پاس کوئی چھڑی ہے تو چھڑی کو اس کے ساتھ لگا کے آپ چوم سکتے ہیں، اور اگر دور ہے تو صرف آپ کو بسم اللہ اللہ اکبر بول کے اس کو پھر ہاتھ کو نہیں چومنا۔ یہ ہے طواف کے کچھ آداب۔ اب میں اپنے 7 چکر پورے کر کے آپ کو آگے بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ جب آپ کا طواف ختم ہو تو مقام ابراہیم کے ساتھ آئے اور یہ پڑھے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ یہ مقام ابراہیم، اب اس کے بعد آپ بالکل مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نفل پڑھیں۔ ادھر مقام ابراہیم کے بالکل پیچھے آپ 2 رکعت نفل پڑھیں۔ کعبہ اس کے آگے ہو اور مقام ابراہیم اس کے بعد ہو، اور مقام ابراہیم کے پیچھے آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنی ہوتی ہے۔ تو حاجی طواف کرتے ہیں تو اس لیے وہاں پہ جا کے آپ نماز نہ پڑھیے۔ تو یہ جگہ بنی ہوئی ہے، ادھر لوگ جو ہے نا 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، تو میں نے تو 2 رکعت نفل پڑھ لی ہے۔ اب جب طواف کے بعد آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نفل پڑھی
اس کے بعد آپ زمزم کی طرف جائیں گے اور خوب پیٹ بھر کر زمزم پئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بہت زیادہ زمزم پیے یہاں تک کہ آپ کا پیٹ بھر جائے، یعنی صرف ایک گلاس نہیں بلکہ زیادہ گلاس پیجیے، اور اس کے بعد کچھ پانی زمزم اپنے سر پہ ڈال دیجئے اور کچھ اپنے چہرے پہ۔ تو زمزم کا جو کولر ہے وہ بالکل مقام ابراہیم کے اس ایک برآمدہ بنا ہوا ہے، اس میں بالکل آپ کو نظر آ جائے گا زمزم کے کولر پڑے ہوئے ہیں۔ آپ جا کے وہاں پہ پانی پی کے پھر آپ صفا مروہ کی طرف روانہ ہو جائیے۔ یہ ہے کولر، بسم اللہ۔ زمزم کا پانی پینے کے بعد آپ صفا مروہ کی طرف روانہ ہو جائیے۔ صفا مروہ بالکل کعبے کے دروازے کے سامنے، یہ آپ کو گرین کارپٹ نظر